لیٹ می ٹیک دا ڈیبیٹ فارورڈ. میں آج یہ تصور کر رہا تھا کہ آپ نے کی پارٹی کی طرف سے پاکستان کے اندر جو انقلاب کے آغاز کے لیے جو ڈاکومنٹ دی تھی اس کی اکائی آپ نے گاؤں چنی تھی. آج میں سوچ رہا تھا کہ شاید کوئی گاؤں کا نمائندہ جو ہے جو رورل ایریاز کو سمجھتا ہو وہ آپ کی پارٹی کو جوائن کرے گا, کیونکہ آپ نے ریولوشن کی بنیاد تو رکھی ہے پیپر کے اوپر گاؤں میں, اور اربن ایریا کی بزنس ایلیٹ کے نمائندگان آپ کو جوائن کر رہے ہیں. یہ ایک تھوڑا سا تضاد نظر آتا ہے, کیونکہ روایتی طور پر بزنس کمیونٹی پاکستان کی وہ اینٹی گاؤں رہی ہے, اینٹی رورل ایریاز رہی ہے. انہوں نے کبھی گاؤں کا سوچا نہیں ہے, کیونکہ ان کی تمام کی دولت اور بزنس شہروں میں بیس کرتے ہیں. طلعت, پہلے تو بزنس کمیونٹی کو ایک مونولیتھ نہیں ہوتا کہ ساری بزنس کمیونٹی ایک ہی ہے. ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں. میں وہ آدمی ہوں جس نے ساری بزنس کمیونٹی سے 20 سال سے پیسے اکٹھے کر رہا ہوں نمل یونیورسٹی کے لیے. شوکت خانم انشاءاللہ پشاور میں شوکت خانم شروع کریں, پیسے اکٹھے کر رہا ہوں یہاں سے بھی باہر سے بھی. ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں. اصل میں ملک ترقی تب کرتا ہے جس ملک کے اندر آپ کی بزنسز کے لیے ماحول اچھا ہو, جس کو آپ کہتے ہیں انیبلنگ انوائرمنٹ. انویسٹمنٹ اس ملک میں آتی ہے. آپ نے اگر عام آدمی کو اٹھانا ہے تو جو ترکی میں اٹھایا اس نے اردوغان نے, تو اس نے بزنسز کے لیے انویسٹمنٹ کے لیے ماحول پیدا کیا, بزنس مین آیا. اصل میں طلعت جو ملک تباہ ہوتے ہیں وہ اگر جینوئن کمپٹیشن کے اندر بزنس آئے, اپنے ٹیکسز دے, ملک تو امیر ہو جاتا ہے. ملک تباہ تب ہوتا ہے جب مونوپلیز بن جاتی ہیں, جب عام آدمی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہوتی, جب ایک بزنس کے لیے اب جب سیاستدان بزنس مین بن جاتے ہیں جن کو بزنس کی سمجھ نہیں ہے, نیشنل بینک سے پیسے لے کے لون معاف کرواتے ہیں. گاؤں کا بڑا نمائندہ عمران آپ کون سا لے کے آئے ہیں, وہ جس گاؤں کو آپ ریولوشنائز کرنا چاہ رہے ہیں وہ اس کا کوئی بڑا کوئی نمائندہ آپ نے ابھی جوائن کروایا ہے جو؟ اچھا, پہلے تو میں ایک عرض کر دوں کہ بزنس کمیونٹی کو ایز اے ہول نہ لیں. اگر بزنس اگر چلے گی, ویلتھ کریشن ہوگی تو نوکریاں ملیں گی اور یا خوشحالی آگی. آپ کے 40 لاکھ لوگ ہر سال نوجوان نوکریاں لینے کے لیے مارکیٹ میں آ رہا ہے, 40 لاکھ ہر سال. تو اگر آپ جاب کریشن ہی نہیں کریں گے, یعنی میں نے جب مہاتر محمد سے بھی میں نے بڑی تفصیل ڈسکشن کی, آپ بھی تھے جو اس پروگرام میں, اس کے علاوہ جب میں نے کی تو انہوں نے جیسے ملیشیا کے اندر یہ خوشحالی آج جو ہے وہ انہوں نے بزنسز کی انوائرمنٹ ٹھیک کی. لیکن سب سے بڑا امپلائر تو ہمارا رورل, سب سے بڑا امپلائر جو ہے وہ تو رورل ایریاز کے اندر ٹیکسٹائل سے ریلیٹڈ ہے نا. جی سوری, اب میں آتا ہوں اصل چیز کے اوپر. دیکھیں گاؤں کی طرف 70% پاکستان جو ہے وہ گاؤں میں رہتا ہے, اور اصل میں خوشحالی تب آنی ہے جب آپ نے نظام ان کے لیے بدلنا ہے. ان کے لیے نظام تب بدلے گا جب ہم یہ گاؤں کا انگریز کا بنایا ہوا سسٹم, جو ایک بالکل مختلف وجہ سے انہوں نے بنایا اس لیے تھا ایکسپلائٹ کرنے کے لیے, یہاں سے ریسورسز باہر لے کے جانے کے لیے, کلونیلزم کا سسٹم تھا. وہ بالکل مختلف سسٹم تھا جو انگریز کے آنے سے پہلے تھا. انگریز کے آنے سے پہلے ایک بڑا زبردست لوکل گورنمنٹ سسٹم تھا. لوگ آزاد تھے, یعنی کہ اپنی زندگی کے مالک تھے, اپنے اسکول چلاتے تھے, اپنی ڈسپینسری, اپنے پولیس سسٹم, یعنی وہ آزاد لوگ تھے. اپنے کاؤنسل اپنے فیصلے کرتی تھی, چاہے وہ پنچایت ہو یا جرگہ ہو. وہ جو پرانا لوکل گورنمنٹس کا سسٹم تھا وہ انگریز نے توڑا. یونین کاؤنسل, سیشن کورٹس بنا دیے, یعنی کہ جو عوام کی جو غلامی شروع ہوئی ہے اور پھر جاگیردار بنا دیے پرماننٹ. دیکھیں انگریز کے آنے سے پہلے صرف ٹیمپری مغل جاگیر دیتا تھا, وہ جب جاگیردار مرتا تھا واپس چلی جاتی تھی اسٹیٹ کے پاس جاگیر. میں وہی کہنا والا تھا کہ سب سے بڑی جاگیریں عنایت کرنے والے جو تھے وہ مغلیہ دور کے لوگ تھے. برطانوی راج نے صرف اس روایت کو آگے بڑھایا. نہیں طلعت سوری, انگریز جو مغل کی جو جاگیریں تھیں وہ واپس آ جاتی تھی اسٹیٹ کو, وہ ہیریڈیٹری نہیں تھی. یعنی اور وہ جو جاگیردار تھا وہ تب تک گاؤں انڈیپینڈنٹ فنکشن کرتا تھا, کیونکہ جاگیردار تو ایک ٹرسٹ میں لیتا تھا پھر واپس کر دیتا تھا اسٹیٹ کو جب وہ مرتا تھا. انگریز نے پرماننٹ جاگیردار ہے, یہ جو موجودہ فیوڈل سسٹم ہے یہ انگریز نے بنایا جو اس کے اپنے ملک میں تھا, اور اس نے مکمل کنٹرول دے دیا نیچے, لوگ اس کے غلام بن گئے. اور یہ جو آج تک سسٹم ہے ہم نے چینج نہیں کیا. انگریز نے اپنے ملک میں ڈی سی نہیں لے کے آیا, یہاں لے کے آیا. ایگزیکٹو میجسٹریٹ اپنے ملک میں نہیں, یہاں لے کے آیا. اس نے جو یہ جو سیشن کورٹس بنائے گاؤں سے باہر لے گیا, وکیل کرنے پڑ گئے. آج جو آپ کے پرابلمز ہیں, آپ واپس لوکل گورنمنٹ, گاؤں کے لوگوں کو آپ آزاد کریں گے اپنا انصاف